بہت خوشی کی بات ہے آپ کا یہ بڑا خوبصورت پروگرام، اور اللہ کی توفیق سے آپ کے یہاں آنے کا اللہ نے جو ہے موقع عنایت کیا. جی الحمدللہ. الحمدللہ. پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول کرے اور اڑپی کے احباب کے لیے یہ مفید اور فائدہ مند بنائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی بھی بڑا جو ڈپارٹمنٹ ہے عالمی طور پر بھی آپ سوچ کر کے دیکھیں، پچھلے سالوں کے اندر سائنس کے میدان میں کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے، ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا. جی 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 ہمارا کنٹریبیوشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آج انسانوں کی روز مرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، غیر مسلمین نے، بہت سارے دوسرے لوگوں نے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اتنی ساری چیزیں ایجاد کی. ٹرین لے لیجئے، موبائل لے لیجئے، لائٹ لے لیجئے، بہت ساری چیزیں دنیا کو دی. جی لیکن ہم مسلمانوں نے دنیا کو اتنا کچھ خاص نہیں دیا. ایجوکیشن سسٹم میں ایک زبردست ایک انٹری ہونے کے باوجود بھی آج ہم جو ہے بہت پیچھے رہ گئے. جی آج ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا. یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے، ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ آج ہم علم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جی 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 شیخ، یہ بات تو سچ ہے کہ ہم اس لیول میں نہیں ہیں جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہم آج پیچھے رہ گئے ہیں؟ جی 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 اہل علم نے اس کے بہت سارے وجوہات بتائے ہیں. ان میں سے ایک بہت اہم چیز جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک غلط فہمی آ گئی. جی وہ کیا ہے؟ دین کا علم الگ ہے اور دنیا کا علم الگ ہے. کریکٹ. ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. جی جی اور دنیا کے علم کے بارے میں ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ پیدا کر دی گئی کہ بھئی دنیا کا علم ہے، یہ انگریزوں کا علم ہے، ہمیں اس کو حاصل نہیں کرنا ہے. جی جی تو لہذا بہت عرصے تک ہم اس سے ڈر کر کے دور رہے. جی جی اب اس کے بعد چونکہ زندگی جینا ہے جی اور آج کا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ہماری اکانومی اور ہمارے معاش اور روزگار سے جڑا ہوا ہے. کریکٹ. تو پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جانا پڑے گا اس کے پیچھے. مجبوراً ہم اس سسٹم میں آئے اور نوکری حاصل کرنا ہے یا نہیں تو جو ہے کچھ کمانا ہے، اس وجہ سے ہم آئے. اور آئے بھی تو ہمارے اپنے کوئی کالجز نہیں تھے کیونکہ ہم نے شروع سے ہی ایک غفلت اپنائی. کریکٹ. ایک غلط فہمی کی وجہ سے، غلط پہ ہماری وجہ سے آئی ہے. ہماری وجہ سے ہی ہم نے ہی اس کو سمجھا. جی اب اس کے بعد کیا ہو گیا، ہمارے پاس اپنے اسکول تو نہیں تھے، اب ہمیں مجبوراً جو ہے دوسروں کے اسکول، دوسروں کے تعلیمی اداروں کی طرف رخ کرنا پڑا. تو لہذا ہم نے تعلیم کو ضرورت کے حد تک رکھ دیا. جی یہ رہا. اب دوسرا دین کا علم، دین کے علم کے نام پر ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہم نے کچھ مدرسے قائم کیے اور مدرسے کے اندر جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کچھ نصاب اور سسٹم بنا کر کے ہم نے وہاں پر کچھ کورسز شروع کیے. اب ہوا یہ کہ دین کے علم سے کوئی روزگار تو جڑا ہوا نہیں ہے، کوئی بزنس تو جڑا ہوا نہیں ہے، تو لہذا اس وجہ سے ہماری اس پر توجہ کم رہی اور دین کے علم کی اہمیت ہمارے اندر ختم ہو گئی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، دیکھیے دین کے علم کو لے کر کے ہم سوچتے کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے. ہمارے یہاں 2 بچے ہیں، ایک بچہ بڑا چالاک ہے تو ہم اسے لے جا کر کے جو ہے ایک اسکول کے اندر داخل کریں گے، اور جو بچہ شریر ہے، جو پڑھتا نہیں ہے، اس کو ہم دھمکی دیتے ہیں، دیکھو تم کو لے جا کے مدرسہ میں ڈالیں گے. جی 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 یعنی جو یہاں نہیں چل سکتا ہم اس کو لے جا کر کے وہاں ڈالیں گے. تو وہاں جائے گا تو ٹھیک بن جائے گا، وہاں جائے گا تو ٹھیک بن جائے گا. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے علم کی اہمیت ہی ہم نے ختم کر دی. جو ریجیکٹڈ ہے وہ وہاں جائے گا، جو ٹیلنٹڈ ہے وہ وہاں نہیں جائے گا، وہ جائے گا دنیا کے یونیورسٹیز میں جائے گا. تو دین کے علم کی اہمیت ہمارے یہاں ختم ہو گئی. اب مدرسہ سسٹم بھی آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے، اسکول کے لیے ہماری کتنی اہمیت ہے اور دین کے علم کے لیے کتنی اہمیت ہے. ہم لوگ مدارس کے مساجد کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وقت کی پابندی کو لے لیجیے آپ، ٹائم مینجمنٹ. ہاں ہمارا جب دل چاہتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے. وہاں جو ہم ٹیچر رکھیں گے وہ بالکل کم سیلری پر، بالکل پرانا گھٹا پسا طریقہ، ایک چھوٹا سا کمرہ. کریکٹ کریکٹ. وہاں ٹیکنالوجی وائز، کوالٹی وائز بہت پیچھے رہتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہاں پہ. دوسرے معاملات میں ہم جتنی توجہ دیتے ہیں، دین کے علم کے معاملے میں ہم توجہ نہیں دیتے. اور دین کے علم کے سلسلے میں دیکھیے آپ ہمارے مدارس کا کیا سسٹم ہے آج. دین کے معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ وہاں پر جاتے ہیں، جو لوگ جاتے بھی ہیں وہ دین کے معاملے میں الحمدللہ بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہمیں معلومات نہیں رہتے.
یعنی آج کا جو بزنس سسٹم کیا ہے، آج کی جو پالیٹکس کیا ہے، کرنٹ افیئرز کے بارے میں کوئی نالج ہمیں معلومات نہیں رہتے. تو لہذا یہ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ دین کا علم ہمیں کچھ حاصل ہو جاتا ہے. دیکھیے دین چند عبادتوں کا نام نہیں ہے. کریکٹ. دین صرف چند رسمی چیزوں کا نام نہیں ہے. دین سماجک چیزوں کا بھی نام ہے. دین کے اندر بزنس کے معاملے میں یا سماج کے معاملے میں، سیاست کے ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو ہمارا مدرسہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے، وہاں پر جہاں پر ہم دین کا علم دیتے ہیں وہیں پر دنیا کے معاملے میں بھی پورے معلومات ہونی چاہیے. کریکٹ. ہمارا جو عالم دین ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے کمتر اس کا درجہ ہے. کریکٹ. حالانکہ وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے. آج ہم نے اس کو خادم بنا دیا ہے. کریکٹ. ان کے 3 ہی کام ہیں، نماز پڑھاؤ، جنازہ پڑھاؤ اور نکاح پڑھاؤ. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں معلومات بھی اتنے نہیں ہوتے، تو قوم بھی ہمیں ویسے ہی لیتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں اور ایسا سسٹم لایا جائیں، دین کی بھی بنیادی تعلیمات ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جدید جو تقاضے ہیں وہ بھی معلومات اکیڈمک. تو سب سے پہلے اہمیت کو جانیں ہم، اور ہمارے جو دین کے اور دنیا کی جو تقسیم ہے اس کو ہم پہلے ختم کریں. جی کریکٹ. شیخ ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ آپ نے علم کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا، تو علم جو ہے یہ صرف کمپلیٹ پیکج آف قرآن اینڈ حدیث ہی اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے؟ کیا وہی جاننے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، یا پھر ادر سبجیکٹس لائک میتھس، انگلش، یہ پڑھنے سے بھی ہمیں ثواب ہے اس میں؟ نہیں، دیکھیے میں نے وہی بات آپ کو بتائی جی کہ یہ تقسیم پہلے غلط ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورہ علق کے اندر پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہ سارے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے سبجیکٹ ہیں یہ سارے اسلام کے اندر ہیں. میڈیکل اسلام کے اندر ہے، طب نبوی آپ نے بتایا. جی. سائنس یہ اسلام کے اندر ہے. فلکیات کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے. اسی طرح سے میتھس، دیکھیے آپ جب تک میتھس جانیں گے نہیں آپ جو ہے زکوٰۃ کا کیلکولیشن نہیں کر سکتے. کریکٹ. اور آپ جو ہے میراث، جائیداد تقسیم کرنا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں میتھس آپ کو جاننا ضروری ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے رب کے نام سے، دین کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر ہو. انشاءاللہ. اگر دین کو آپ الگ کر کے صرف میتھس پڑھیں گے، صرف میڈیکل پڑھیں گے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. مطلب صرف پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا. صرف ڈگری لینے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھنا، صرف سرٹیفکیٹ کے لیے ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے. جی. علم دین کے ساتھ اور رب کے نام سے اور توحید کی بنیاد پر یہ سارے علوم جو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کنٹریبیوشن، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا سوسائٹی کی طرف، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. جی شکریہ شیخ، بڑے ہی اچھے پیارے انداز سے آپ ہمیں اس کے بارے میں سمجھائے. تو ہمیں یہی سیکھ ملی آج کہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم میں بہت ہی پیچھے ہیں. کریکٹ. تو کیا آپ ہمیں اس کا علاج بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ بی آور اسٹیپ ٹوورڈز دس ٹو میک اٹ پراپر؟ جی دیکھیے، علاج کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی اہمیت کو سمجھیں. اس کے بعد ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ڈیوائڈ ہے، دنیا اور دین. آپ ایسے ادارے بنائیں جہاں پر قرآن اور سنت کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر، اس کو فاؤنڈیشن میں لیتے ہوئے آپ جدید علوم کو بھی شامل کریں. کریکٹ. آج کے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے علوم کو بھی آپ اس کے اندر شامل کریں. ایسے ادارے بنیں جہاں پہ دین کے ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دی جاتی ہو. اور ایسے افراد کو تیار کریں جو دین کا، قرآن و سنت کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے جو جدید نالج ہیں وہ بھی ان کو دیا جائے. ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈگری بھی اس کے پاس انشاءاللہ. یہ پہلی چیز ہے. اور دنیا کو یہ بتائیں کہ بھئی ہم صرف دین، مطلب یہ چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کی دوڑ میں بھی ہم برابر شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے ادارے اور ایسے یونیورسٹیز قائم کیے جائیں جہاں پر اعلیٰ معیاری نظام اور سسٹم ہو، ہائی ٹیکنالوجی ہو. ہم کیا کرتے ہیں، مدارس کا سسٹم آپ جانتے ہیں. ہمارے پاس ایسے ادارے کیوں نہیں جہاں پر بہترین ہائی فائی انتظام ہو، ہائی سہولیات ہو. اس کے لیے ہم پیسہ خرچ کریں.
اس کے لیے ہم پیسہ لگائیں. جتنی بھی تنظیمیں آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں یہ سارے لوگ جمع ہو کر کے ایسے یونیورسٹیز قائم کریں جو کہ اسٹینڈرڈ. ہاں جی آج کل جو ہے معیار دنیا چلتی ہے معیار, ہر چیز میں انسان دیکھتا ہے کوالٹی کیا ہے, آج کی یہ ذہنیت ہے. کریکٹ. تو ہم دنیا کے دوسرے فیلڈ کے اندر یہ کر رہے ہیں, کپڑا پہننے میں کوالٹی دیکھتے ہیں, کھانے میں کوالٹی دیکھتے ہیں, گاڑی لینے میں کوالٹی دیکھتے ہیں, لیکن تعلیم کے معاملے میں ہم کوالٹی نہیں دیکھتے. جی کریکٹ. مساجد بنانے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت اچھی مساجدیں ہم بنا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے ہم اس سے بھی اعلیٰ جو ہے یونیورسٹیز بنائیں, کریکٹ, اسکولز قائم کریں. غیر مسلمین کی ترقی آج جو ہے انہوں نے جو ہے ایجوکیشن کا ایک جال پھیلایا ہوا ہے. بہترین یونیورسٹیز ان کے پاس ہیں, جی بہترین کالجز ان کے پاس ہیں. جی تو کمیونٹی, ہم مسلمان کمیونٹی مل کر کے ساری تنظیمیں مل کر کے جو ہے اعلیٰ معیاری یونیورسٹیز اور کالجز قائم کریں, اور وہاں کا ایجوکیشن سسٹم قرآن و سنت کی بنیاد پر دنیا کے جدید علوم ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ ضرور بہت کم عرصے کے اندر ہم دوبارہ جو ہے اس فیلڈ کے اندر آ سکتے ہیں, دوبارہ دنیا کو جو ہے دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں, اور جدید نئی چیزیں دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ.